الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ میڈیا کے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. بڑا مشکل ہوتا ہے اور میں بولتا رہوں اپنوں میں کراچی میں بند کیا. آپ سب میڈیا کے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. ARY نیوز کے اوپر بات کروں گا. پہلے جو NOC کینسل کیا گیا ہے، جو کام ہی نہیں ہے وزارت داخلہ کا، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی جس طرح سے اس امپورٹڈ حکومت کے ہوتے ہوئے آزادی صحافت پر یہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. تمام جرنلسٹ کو، تمام جو ہمارے چینلز ہیں، سب کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ماضی میں بھی کیا. جب کسی چینل پہ بندش لگی یا کوئی چیز ہوئی تو تحریک انصاف نے بھی آواز اٹھائی ہے. یہ تاثر دینا کہ صرف ہم ایک چینل نہیں، ہم نے ماضی میں آوازیں اٹھائی ہیں. ہم نے کمیٹی کے اندر ڈسکشن بھی کی ہے اور ہم اس معاملے کو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر لیں گے کہ کس قانون کے تحت وزارت داخلہ نے ARY کا جو NOC ہے اس کو منسوخ کیا ہے. کیا ARY کی یہ جرم ہے کہ انہوں نے حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا ہے؟ آج پورے قوم کی آواز بن گئی ہے ARY، اور اس پہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. سول سوسائٹی کو، انسانی حقوق کے جو علمبردار بنے پھرتے ہیں سو کالڈ، اور بہت سے ایسے صحافی بھی، ان سے بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر یکجہتی کا مظاہرہ کریں. اور کیونکہ یہ صرف ایک چینل کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان پہ آزادی رائے کی بات ہے، اور اس وقت جو آزادی رائے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آزادی صحافت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اس کی یہ قوم اجازت نہیں دے رہی ہے. کل انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. عمران خان صاحب نے بہت بڑا ایک فیصلہ لیا ہے اس وینیو کا انتخاب کر کے. جب پارٹی کا اجلاس ہوا تو زیادہ تر لوگوں نے مشورہ دیا عمران خان صاحب کو کہ یہ بہت بڑا وینیو ہے، یہاں پر لوگوں کا بھرنا بڑا مشکل کام ہوگا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اپنی قوم پہ پورا اعتماد ہے. نہ انہوں نے پہلے کبھی مایوس کیا اور نہ آج مایوس کریں گے. کل کے پروگرام کے اندر ایک عمران خان صاحب تاریخی خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ملی نغمے پیش کیے جائیں گے. ہم آزادی کا جشن منائیں گے. 75 سال آزادی کو ہو گئے. سوال بنتا ہے کہ کیا آج ہم آزاد ہیں؟ کیا آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، جس کی خواب علامہ اقبال نے دیکھی تھی؟ کیا آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے؟ تو جواب ہے نہیں. آج پاکستانی قوم، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے وہ مناظر پہلے نہیں دیکھے جو ریسنٹلی دیکھے ہیں کہ کس طرح سے عوام باہر نکلی ہے. جب عوام جاگ جاتی ہے، قوم جاگ جاتی ہے اور حقیقی آزادی کی منزل کی طرف سفر کا آغاز کرتی ہے، اور وہ حقیقی آزادی، وہ پاکستان جو صحیح معنوں میں کہلائے ایک خوددار پاکستان، ایک خود مختار پاکستان، ایک آزاد پاکستان. لا الہ الا اللہ، اللہ اور اللہ کے سوا کوئی نہیں. عمران خان صاحب نے جب 1996 میں تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے کہ نہ وہ کسی کے سامنے اللہ کے سوا جھکیں گے اور نہ اپنی قوم کو جھکنے دیں گے. کل عمران خان آپ کے سامنے آگے کا لائے عمل بھی رکھیں گے. کل پروگرام کے اندر ابرار الحق آ رہے ہیں، سٹرنگز آ رہے ہیں، کل جنون گروپ آ رہا ہے، نجم شراز آ رہے ہیں، فاروق شاد آ رہے ہیں، دیگر لوگ آ رہے ہیں ملی نغمے پیش کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ پرویز الہی، ان کا خطاب ہوگا، عمران خان صاحب کا خطاب ہوگا، اور ساتھ میں ہم کچھ ڈاکومنٹریز، کچھ ویڈیو پیکیجز ہیں تحریک آزادی کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر، وہ یہاں پر دکھائے جائیں گے. کل ہم مل کے جشن منائیں گے. ہم درخواست کرتے ہیں فیملیز سے، بزرگوں سے، بچوں سے، خاص طور پہ نوجوانوں سے کہ آپ بڑی تعداد میں کل یہاں تشریف لائیں، شرکت کریں، اور جب
پہلے جب عمران خان صاحب نے کال دی اہل لاہور کو، اور لاہور والے جس طرح سے نکلے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی، اور یاد تازہ ہو رہی ہے آج مینار پاکستان 30 اکتوبر 2011 کی، جس طرح سے پاکستان بنانے کی تحریک میں لوگوں کا جذبہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھا، آج پاکستان بچانے کی تحریک میں وہ جذبہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ آج عارف علوی صاحب نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت اور بہتر سیاسی مستقبل کے لیے تمام سیاستدانوں کو اپنی انائیں ختم کر کے ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، جبکہ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں کبھی بھی لوگ ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ عارف علوی صاحب کی یہ بات کس حد تک درست ہے اور آپ لوگ کس طرح انڈورس کرتے ہیں؟ میں نے یہ بات نہیں سنی ہے، لیکن میں اتنا ضرور بتا دوں کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عمران خان کسی کرپٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری چیز ہم نے کہا کہ آپ تاریخ دے دیں، الیکشن کی تاریخ دے دیں، اس کے بعد فریم ورک طے ہوگا، مذاکرات ہوں گے، لیکن پہلی شرط ہے، کیونکہ پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے، سارے چینل جن کے مائک لگے ہوئے ہیں یہاں، سب چینلز اپنے سروے کروا لیں، پوچھ لیں عوام کیا چاہتے ہیں۔ عوام چاہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، نئے الیکشن کرائے جائیں۔ ایپسوس سروے میں آیا 2/3 سے زیادہ اکثریت کے لوگ چاہتے ہیں پاکستانی کہ ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں، صاف و شفاف الیکشن تمام مسائل کا حل ہے۔ اس راستے سے کوئی بھی پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے ہمیں قابل قبول ہوگا، لیکن جس راستے سے یہ آیا ہے یہ قابل قبول، لیکن کل سب یہاں پہنچے، پاکستان پاکستان انشاءاللہ اللہ کی رضا سے کون بچائے گا پاکستان، انشاءاللہ کل باقی